نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر، مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اس کا دل اپنے رب کو مانے۔ تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک، امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہو۔ تو نیکی تو یہ ہے، نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو، مخصوص طرز کے رنگ پہن لو اور اس کو تم دین قرار دے دو۔ ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہو رہا ہے۔ تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے۔ اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف۔ مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو۔ اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے۔ عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا۔ وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جوں ضرورت پیش آئے تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے، اور وہ مصارف کیا ہے اب ذرا غور کیجئے۔ فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربیٰ، رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے۔ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں
استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں، جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔ وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا، تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں
تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خاشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے، اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی ہیں، فطرتاً بھی، اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہا ہے۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے،
تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے فانتا مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی کہانی ہوئی؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ میں خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہے جائے، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو، لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر اور شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، تو یہ جو سجا قائم ہوا ہے تو یہ حضور کی زبان کی فصاحت ہے، حضور کی بلاغت ہے، حضور کی زبان کی سلاست ہے، حضور کی زبان کا حسن ہے، حضور کی زبان کا جمال ہے، حضور کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ وہ بولیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ مسکرائیں تو پھول جھڑیاں پھوٹتی ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اونچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے یہ سجا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، نشانی آنے لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا وزن میزان پر بہت زیادہ ہے، ثقیل ہے میزان کے اوپر۔ یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدائے مؤخر بعد میں آ رہا ہے۔ اور عرب یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تشویق پیدا کرنی ہو، شوق پیدا کرنا ہو، تو پھر خبر کو مقدم لاتے ہیں مبتدا سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق پیدا ہو۔ اب آپ کو سننے کے لیے بےتابی ہے نا کہ وہ کون سے کلمے ہیں۔ اب کلمے وہ مبتدا تھے اور یہ جو پہلے ہے یہ خبر ہے، خبر پہلے دے دی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، وہ مبتدا بھی تو بعد میں آیا تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا، وہ بھی تو مبتدا تھا نا، لیکن آیا سب سے آخر میں، اول آخر دو میں پاسے ہو ملک لوتا۔ تو اس میں بھی حسن ہے۔ تو یہاں خبر کی تقدیم اس لیے ہے کہ جن کلموں کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس کا شوق فراں پیدا ہو جائے، آپ کی سماعتیں بچھ جائیں، بولو نا کون سے کلمے ہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عبادت پڑھی ہے، جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، شوق فراواں دل میں پیدا ہو گیا، بولو نا وہ کلمے کون سے ہیں۔ سر مستی صحبائے بتہا بھی بڑی شے، ذرا صحبائے بتہا کی مستی اور اس کا رنگ اور اس کا آہنگ اور اس کا جمال، پھوٹتا نور، اجالے، روشنیاں، ضیائیں، اس کے دامن سے نکلتی ہوئی شعائیں ذرا ملاحظہ کیجیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلموں میں اتنی شان رکھ دی کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو علماء نے کہا کہ کلمے بھی محبوب ہیں اور کلمے بولنے والا بھی محبوب ہے۔ تو حبیبتان اگرچہ یہ صفت ہے کلمتان کی، لیکن جو ان کلموں کا قائل ہوگا، ان کلمات کا تلفظ کرے گا، ان کو بولے گا، تو وہ بھی اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ اٹھا کہ 2 کلموں سے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ گئے، کہا وہ رحمان جو ہے، اللہ اکبر، وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے
تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے. جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا من بھائے وہی سہاگن. کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے. اللہ اکبر. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے. لیکن حبیبتان الی الرحمان یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ. یہ نظارے دونوں جہانوں میں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا. یعنی حبیبتان الی الرحمان کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی. خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے. پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.